بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 8۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ یہ سب کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب تھا وہ یہ تھا کہ وہ لیحق الحق، حق کو حق ثابت کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل ثابت کر دے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم ناپسند کرتے ہوں۔ تو قصہ جنگ بدر کا چل رہا تھا۔ جنگ بدر کے قصے میں یہ بتایا گیا کہ یہ سن 2 ہجری رمضان مبارک میں غزوہ بدر جو ہے وہ رونما ہوئی، اور اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک قافلہ ابو سفیان تھا اور ایک لشکر ابو جہل تھا۔ قافلہ ابو سفیان جو تھا وہ غیر مسلح، بے ہتھیار، کم تعداد، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غیر ذات الشوکہ سے تعبیر فرمایا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ تکون لکم غیر ذات الشوکہ، کہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں ایسا جو قافلہ ہے وہ مل جائے کہ جو غیر مسلح ہو، بے ہتھیار ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان یحق الحق ویبطل الباطل، اللہ یہ چاہتا تھا کہ لیحق الحق ویبطل الباطل، کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قافلہ ابو سفیان کو جانے دیا، اور قافلہ ابو سفیان وہ راستہ بدل کر محفوظ طریقے سے اپنے علاقے میں چلے گئے، اور جو لشکر تھا اس سے مسلمانوں کی مٹبھیڑ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا تھا؟ مسلمانوں کو سہولتیں ملنا، مسلمانوں کو آسانیاں ملنا، سر و سامان ملنا، یہ ایک اچھی بات تھی، اور آسانی سے مل جاتا تو یہ مسلمانوں پر ایک رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے محروم رکھا۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ یہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا، تاکہ یہ سچائی ثابت ہو جائے۔ کافروں کے، مشرکوں کے اور یہودی کافر جو تھے ارد گرد مسلمانوں کے جو رہتے تھے، ان کے دل میں یہ دھاگ بیٹھ جائے کہ یہ جو مٹھی پر مسلمان ہیں ان کا ختم کرنا بھی اتنا کوئی آسان نہیں ہے۔ بس یہ بات اللہ تعالیٰ نے لیحق الحق کا، کہ اللہ حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا، اگرچہ تعداد کم تھی، اسباب نہیں تھے، ذرائع بہت قلیل تھے، اور پھر واقعات بھی کچھ اس طریقے سے رونما ہوئے کہ جب جنگ ہوئی ہے تو مسلمانوں کو جو جگہ ملی ہے وہ بھی یعنی کہ جنگ کے قابل نہیں تھی۔ ایک جو میدان ہوتا ہے جنگ کا، وہ جنگ کا میدان بھی جنگ لڑنے کے قابل نہیں تھا، حالات بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، تو ہر چیز مسلمانوں کے شایان شان نہیں تھی، اور جنگی نقطۂ نظر سے تو یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی جو سہولت تھی مسلمانوں کو دستیاب نہیں تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود ہم نے مسلمانوں کو مشرکوں سے جو مدبھیڑ کروائی اور یہ آمنا سامنا کروایا ہے اور جنگ لڑوائی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ یبطل الباطل، باطل کو باطل ثابت کرنا چاہتا تھا، چاہے ان کے پاس اسباب زیادہ تھے، چاہے ان کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، چاہے ان کے پاس تمام قسم کی سہولتیں میسر تھیں، اللہ باطل کو باطل ثابت کرنا چاہتا تھا کہ تمام سہولتوں کے باوجود، تمام اسباب و ذرائع کے باوجود وہ جنگ ہار گئے اور مسلمان جنگ جیت گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، یہ تمام باتیں مسلمانوں کافروں کو ناپسند ہے، مجرموں کو ناپسند ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک نقطہ یہ ملتا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حق کا اثبات اور باطل کا بطلان یہ اللہ کا ایک قطعی اصول ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، سچ کو سچ ثابت کر دے، اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ تو یہ 2 چیزوں کا اثبات اللہ یہ چاہتا ہے، اور کافر اور مجرم وہ اس بات کو ناپسند ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مجرم کی پہچان یہی ہے کہ وہ حق و باطل کا اختلاط پسند کرتا ہے۔ مجرم کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے حق کا ثبوت مل جائے، سچائی کا ثبوت مل جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ حق و باطل میں اختلاط پیدا ہو جائے، اور یہی کرتے تھے کافر، مشرکین، یہود، منافق، یہ تمام یہی کرتے تھے کہ یہ جو سچ باتیں ہوتی تھیں انہوں چھپا لیا کرتے تھے، یہ ان کا شیوا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی چاہتے تھے کہ جو کافر ہیں وہ غلبہ حاصل کریں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مجرم کی شناخت یہ ہے کہ وہ حق و باطل کا اختلاط پسند کرتا ہے، جبکہ اللہ اور اللہ والوں کی پہچان یہ ہے
کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لیحق الحق ویبطل الباطل، کہ اللہ حق کو حق ثابت کرنا چاہتا ہے اور باطل کو باطل ثابت کرنا چاہتا ہے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس چاہت کو رکھنے والے لوگ وہی دراصل سچے اور اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. یہ نیکوکار ہونے کی علامت ہے، یہ اللہ والے ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے، جو اللہ کی منشا ہے، وہی منشا ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ مجرم کی شناخت اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ حق و باطل کا اختلاط پسند کرتا ہے، جبکہ اللہ نے حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کر کے ثابت کر دیا.